بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم ہے، جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف جو مخالفین ہیں، منکرین میلاد ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر نہ تو خود خوش ہوتے ہیں، بلکہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے سامنے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے سے لوگوں کو روک دیا جائے۔ ان کے جو کچھ مشہور اعتراض ہیں، ان میں سے ایک فہرست میں نے تیار کی ہے، جو آج میں آپ کے سامنے ان کے اعتراض کی وہ فہرست پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ون بائی ون ان کے ہر ایک اعتراض کا جواب بھی آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں پیش کروں گا۔ ان کے وہ اعتراض کیا ہیں، آئیے پہلے ان کے اعتراض پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا شرک ہے۔ دوسرا اعتراض، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تیسرا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ اس کو منانا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ پانچواں اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو۔ چھٹا اعتراض، وہ کہتے ہیں میلاد النبی کا لفظ ہی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ساتواں اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے تو پھر تم 12 کو کیوں مناتے ہو۔ آٹھواں اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش کا دن ہے اور اسی دن وفات کا دن ہے، تو پھر تم ان کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتے، صرف خوشی کیوں مناتے ہو۔ نواں اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو ہمیشہ ہونی چاہیے، پھر تم نے پیدائش کا ایک دن کیوں خاص کیا ہے۔ اعتراض نمبر 10، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تم نے یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے بنا لی۔ اعتراض نمبر 11، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے تو پھر یہ ہندوؤں کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی اپنے کنہیا کی پیدائش مناتے ہیں۔ تو یہ ان کے کچھ مشہور اعتراض تھے جو میں نے نوٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم ون بائی ون ہر ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پر کسی بھی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے ان کا جو سب سے پہلا اعتراض ہے، یعنی کہ میلاد النبی منانا شرک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شرک کے بارے میں جان لیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ میں بریفلی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کی ذات کو اللہ کی ذات کے جیسا ماننا، یا پھر کسی کی صفات کو اللہ کی صفات کے جیسا ماننا، کسی کی خوبیوں کو اللہ کی خوبیوں کے برابر ماننا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو حق خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اسی کا حق ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر یہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو شرک ہوگا۔ تو اب شرک کو تو آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے میلاد کو سمجھتے ہیں۔ میلاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب جو لوگ میلاد کو شرک کہتے ہیں تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش، اور شرک تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو اس کے جیسا سمجھا جائے یا بتایا جائے۔ تو کیا پیدائش اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے؟ کیا پیدا ہونا اللہ کا حق ہے؟ کیا پیدا ہونا اللہ کی صفت ہے؟ کیا اللہ کبھی پیدا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو پیدا ہونا نہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، نہ پیدا ہونا یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے پیدائش کا تو تعلق اللہ کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جو شخص اللہ کی ذات کے لیے پیدائش ہونے کو تصور کرتا ہے، حقیقت میں وہ شرک کرتا ہے۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منا کر لوگوں کو شرک سے بچاتے ہیں، اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیدائش منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ آج کے دن تشریف لائے تھے، آپ پیدا ہوئے تھے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میلاد منانا حقیقت میں شرک نہیں ہے، بلکہ یہ شرک سے بچانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو شرک کہنا حقیقت میں محال ہے۔ اب مخالفین کا دوسرا اعتراض وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔
تو آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ عربی کی مشہور لغت المجید کے صفحہ نمبر 55 پر بدعت کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ ہے ابتدا کرنا، ایجاد کرنا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو پہلے موجود نہیں تھی۔ اب بدعت کی ڈیفینیشن تو آپ نے دیکھ لی، لیکن کیا ایجاد ہونے والی ہر چیز بری ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے لوگ اونٹ اور گھوڑے کے ساتھ حج کرنے جاتے تھے، لیکن آج ایروپلین سے جاتے ہیں۔ ایروپلین کی ایجاد بعد میں ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ بھی ایک بدعت ہے۔ لیکن کیا یہ بری چیز ہے؟ مخالفین خود ایروپلین سے حج کرنے جاتے ہیں، آج وہ اونٹ اور گھوڑے سے حج کرنے نہیں جاتے۔ اب اگر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہم دین سمجھ کر ایروپلین سے حج کرنے نہیں جاتے، ثواب سمجھ کر نہیں جاتے، تو جواب یہ ہے کہ کسی نیک کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے جب انسان کسی عبادت کی طرف، تو اس کے ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس طریقے سے جب آپ پیدل حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، جب آپ سواری سے حج کرنے جاتے ہیں تو اونٹ اور گھوڑے کے بھی ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ اس طریقے سے جب آپ ایروپلین سے حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ہر لمحہ اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ سفر بھی نیکی کا سفر ہے اور اس سفر میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثواب سمجھ کر کے اسی سفر نہیں کرتے۔ اس لیے ایروپلین سے حج کرنے جانا بھی بدعت ہے اور مخالفین خود بھی یہ بدعت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، بلکہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بدعت کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلی معلومات اور دلائل حاصل کرنے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دے رکھا ہے اپنی ایک دوسری ویڈیو کا، جہاں پر میں نے بدعت کے ٹاپک پر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور دلیل کے ساتھ بدعت کو ثابت کیا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جو چیزیں کرتے ہیں ان میں کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعتیں سنی جاتی ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، لوگوں کی دعوتیں کی جاتی ہیں، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے۔ حقیقت میں بس یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے ہم نعتیں پڑھنے اور سننے کی دلیل دیکھتے ہیں کہ نعتیں پڑھنا صحابہ کرام کی سنت تھی اور نعتیں سننا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں کتاب فضائل صحابہ باب فضائل حسان بن ثابت میں اس کو درج کرتے ہیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے ایک صحابی حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعتیں پڑھنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور صحابہ کے زمانے میں بھی تھی۔ دوسری جو چیز ہے قرآن خوانی کرنا، تو اس پر بھی امام مسلم نے ایک مکمل باب باندھا ہے اپنی صحیح مسلم میں کہ لوگوں کا قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہونا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ میلاد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس پر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل اسلام کیا ہے، یعنی کہ اسلام کا کون سا کام افضل ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، یعنی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو آپ نے مطلقاً فرما دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اچھا کام ہے۔ تو اب چاہے کھانا آپ میلاد النبی کے نام پر کھلائیے، چاہے آپ کسی کے تیجے کے نام پر کھلائیے، چاہے آپ 40ویں کے نام پر کھلائیے، کسی بھی خوشی کے موقع پر کھلائیے، کسی بھی غم کے موقع پر کھلائیے، صدقے کے نام پر کھلائیے، خیرات کے نام پر کھلائیے، بہرحال حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ کھانا کھلانا یہ افضل کاموں میں سے ہے، اسلام میں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھی اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شان میں تقریریں ہوتی ہیں، اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے تھے۔ اس لیے تو یہ ساری چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ پھر جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے جلوس نکالنا، تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، وہ پیر کا دن تھا، اور جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینہ شریف کی تمام گلیوں میں
راستوں میں اور چھتوں پر لوگوں نے کھڑے ہو کر کے یہ نعرے لگائے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا تھا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اب آئیے ہم مخالفین کا تیسرا اعتراض دیکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو منانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری دلیلیں اوپر ہم نے حدیث سے ہی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پھر بھی آئیے اب قرآن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے۔ اب دوسری طرف قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جو ہیں وہ رحمت ہیں، اور دوسری طرف آیت میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو پھر محبوب کی آمد پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے جو ہمیں ہوا دی سانس لینے کے لیے وہ بھی نعمت ہے، ہمارے لیے جو جسم ہمیں دیا سانس لینے کے لیے وہ بھی نعمت ہے، ہمیں کھانا دیا، پانی دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیا، سونگنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے منہ دیا، کھانے کے لیے زبان دیا، پیٹ دیا، یہ سب کچھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آئیے وہ بھی قرآن سے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ضرور اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، لیکن کسی بھی نعمت کو دینے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان نہیں جتایا، لیکن صرف اپنا محبوب جب ہمیں دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ نعمتوں کی چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ تو جس دن یہ نعمت دنیا میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ نعمت اس دنیا میں نازل فرمائی ہے، ہم اس دن کو خاص مناتے ہیں، ہم اس دن کو خوشیاں مناتے ہیں، اور اس نعمت کی چرچا کرنے کے لیے خوب ڈیکوریشنز کرتے ہیں، لوگوں میں تقریریں کراتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور خصوصیت کے ساتھ انبیاء کی پیدائش کا تذکرہ کرنا اور انبیاء کی پیدائش کے دن ان پر صلاۃ و سلام بھیجنا، یا انبیاء کی وفات کے دن ان پر صلاۃ و سلام بھیجنا، یہ بھی قرآن کریم سے ہی ثابت ہے۔ آئیے اس کی بھی دلیل دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سے اسی میں آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر انہوں نے خود یوں فرمایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس طرح سے انبیاء کی پیدائش کا ذکر بھی قرآن میں آیا، اور اس دن خاص طور پہ ان پر سلام بھیجنا بھی یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو انبیاء کی پیدائش کے دن خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کا اظہار فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہو وہ دن اللہ کا دن ہوتا ہے۔ تو اب ہم اوپر یہ ثابت کر چکے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے، جس دن یہ نعمت نازل ہوئی، اس دن کے بارے میں ہم لوگوں کو یاد دلائیں، اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے بھی ہم میلاد النبی مناتے ہیں اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو اب تک ہم نے قرآن کریم سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ثابت کیا۔ اب آئیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3608 پر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی پیدائش اور خصائص کو بیان کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا اور آپ کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیارے صحابہ کرام سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا اور آپ کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا حدیثوں میں بے شمار جگہ پر ثابت ہے، لیکن وہ سارے دلائل آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ورنہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میلاد النبی پر ایک اور دلیل سنیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی اپنی میلاد مناتے تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2750 پر حدیث لکھی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش کی خوشی مناتے تھے اور خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی میلاد مناتے تھے۔ اب یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے اور ثابت ہے، لیکن اس پر ثواب کتنا ملتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ آئیے اس پر ایک بہت خاص دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ابو لہب جو کہ ایک بدبخت کافر تھا، ایسا سخت کافر کہ اس کی مذمت میں قرآن کریم میں ایک پوری سورہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، اور یہ مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی ہے۔ ایسا بدبخت کافر تھا، لیکن پھر بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، اس لیے اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس خوشی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو بھی انعام عطا فرمایا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4813 پر حدیث لکھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ خبر ابو لہب کو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر دی کہ آپ کا بھتیجا آیا ہے۔ اس خبر کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ کو کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ پھر جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کوئی آرام نہ پایا، یعنی کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا، مگر بس پیر کے دن ان انگلی سے ذرا سا پانی مل جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک لونڈی کو، ایک غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ابو لہب کو ملا تھا اور اس وجہ سے اس کو عذاب میں کمی ہو جاتی تھی اور پینے کے لیے پانی مل جاتا تھا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ اس نے غلام کو آزاد کیا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اس نے خوشی منائی تھی، اس وجہ سے آزاد کیا تھا، تو اس خوشی کے بدلے میں پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی تھی اور اس کو پینے کے لیے پانی مل جاتا تھا۔
کیونکہ کسی بھی کافر کو کسی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا، چاہے وہ روزہ رکھ لے، چاہے نماز پڑھ لے، چاہے حج کر لے، کسی کافر کو کوئی ثواب نہیں ملتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ لیکن یہ خاصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی پیدائش کی خوشی اگر ایک کافر نے منائی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑے محدث ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں، اسے قبول کرنے میں احتمال یہ ہے کہ عذاب کا کم ہو جانا کسی کافر کے لیے نہیں ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جس پر ابو طالب کا قصہ دلیل ہے جو کہ پہلے گزر گیا کہ آپ کی خدمت کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی ہو گئی۔ یعنی کہ ابن حجر اسقلانی یہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب کو جو جزا ملی ہے، جو انعام ملا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی تھی۔ اور دلیل میں ابو طالب کا قصہ بھی نقل کیا کہ ابو طالب جو کہ خود ان کا انتقال کفر پر ہوا، لیکن ان کو بھی عذاب میں کمی کر دی گئی کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس لیے کسی بھی کافر کو کسی اور نیکی کا تو ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، غلام آزاد کرے، لیکن اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی منائی ہے، آپ کی تعظیم کی ہے، آپ سے محبت کی ہے، تو اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ ابو لہب جو کہ ایک کافر تھا، بدبخت کافر تھا، ایک کافر نے بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تو اللہ نے اس کو بھی انعام دے دیا۔ پھر اگر ہم ایمان والے ہو کر، مسلمان ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر انعام سے نوازے گا۔ اسی تعلق سے ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں، حق تعالیٰ نے اس خوشی اور مسرت پر جو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اظہار کیا، اس کے عذاب میں کمی کر دی، اور دوشنبہ یعنی پیر کے دن اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس حدیث میں میلاد شریف پڑھوانے والوں کے لیے حجت یعنی دلیل ہے کہ اس رات خوب خوشی اور مسرت کا اظہار کریں اور خوب مال خرچ کریں۔ مطلب باوجود اس کے کہ ابو لہب ایک کافر تھا جس کی برائی قرآن میں نازل ہو چکی ہے، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کیا تو اللہ نے اس کا بدلہ اس کو عطا فرمایا۔ تو اب اندازہ کریں کہ جب ایک کافر کو حضور کی میلاد منانے پر، اس پر خوش ہونے پر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ میلاد منانے پر کتنا ثواب دے گا۔ اب مخالفین کا چوتھا اعتراض وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دی، تو پھر اس پر پیسے خرچ کرنا فضول خرچی کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ اس پر پیسے خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ اور ابھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا قول گزرا، وہ خود فرماتے ہیں کہ اس پر اپنا مال خرچ کریں۔ تو کیا محدثین فضول خرچی کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس لیے محدثین کے نزدیک بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیسے خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ مخالفین کا اعتراض نمبر 5 کہ جب صحابہ نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ مخالفین نے کبھی کتابیں تو پڑھی نہیں، ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، لیکن ان کے طریقے الگ ہوتے تھے، ہمارے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے پہلے کے زمانے میں شادی کا مطلب ہوتا تھا نکاح، صرف نکاح ہو گیا، 4 لوگوں میں شادی ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس نکاح ہوتا تھا اور ولیمہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آج شادیاں ہوتی ہیں تو ہلدی کی رسم ہوتی ہے، منگنی کی رسم ہوتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے بنوائے جاتے ہیں، میرج ہال بک کیا جاتا ہے، اس کی ڈیکوریشن کرائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے وقت میں شادی میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو پہلے کے دور میں شادی کرنے کا طریقہ الگ تھا اور آج کے دور میں شادی کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ شادی کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کے میلاد کرنے کا طریقہ الگ تھا، ہمارے میلاد کرنے کا طریقہ الگ ہے، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آج کا میلاد کرنا ناجائز ہے۔ تو صحابہ نے کیسے میلاد کیا، آئیے دلیل سنتے ہیں۔ امام نسائی اپنی سنن نسائی میں حدیث نمبر 5426 پر حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس کی طرف تشریف لائے، یعنی کئی صحابہ وہاں پر جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں
اپنے دین کی ہدایت بخشی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تمہاری اس محفل پر اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے، مجلس قائم کرتے تھے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کے میلاد کا طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں پر، ایسی میلاد پر اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اب اگر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے آج میلاد ہوتا ہے اس طریقے سے تو نہیں ہوتا تھا، تو جواب وہی ہے کہ جس طریقے سے آج شادیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے تو پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوا کہ آج کی ہونے والی شادی ناجائز ہے، اور مخالفین بھی اس طرح سے شادی نہیں کرتے جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اس لیے جو اصل چیز ہے اس کا ثابت ہو جانا کافی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیں پڑھی جائیں، نعتیں سنی جائیں، قرآن خوانی کی جائے، دعوتیں کی جائیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالا جائے، تو یہی اصل میلاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیکوریشنز وغیرہ کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، روڈوں کو سجاتے ہیں، یہ اصل میلاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشی کے موقع کو سمجھ کر ہم اپنی عادت کے مطابق ہم خوشیوں کا اظہار اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی روڈوں کو، گلیوں کو، محلوں کو سجاتے ہیں، جس طریقے سے آپ بھی اپنے بچوں کی شادیوں میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ تو گھروں کو سجانا تو وہاں پر ثابت نہیں تھا پرانے زمانے میں کہ شادیوں میں گھروں کو سجایا جائے، لیکن آپ سجاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میلاد النبی میں بھی پہلے زمانے میں گھروں کو اور روڈوں کو سجانا ثابت نہیں تھا، لیکن آج ہم خوشی کا اظہار اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا بھی اور اپنے گھروں کو سجانا اور اپنے محلوں کو سجانا بھی جائز ہے۔ مخالفین کا چھٹا اعتراض کہ کسی حدیث میں میلاد النبی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مخالفین نے اگر کتابیں پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں، سنن ترمذی میں مکمل ایک باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ اعتراض نمبر 7، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے اعلیٰ حضرت نے میلاد کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے تو تم 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ مخالفین کا یہ اعتراض جھوٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مورخین کے ذریعے ملنے والی تمام دلیلوں کو جمع کیا ہے، تمام اقوالوں کو جمع کیا ہے، ان میں 8 ربیع الاول کے بھی اقوال ملتے ہیں، اور پھر خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411 پر لکھا ہے کہ مشہور اور راجح قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہی ہے۔ اس لیے مخالفین کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کی تاریخ کو 8 ربیع الاول لکھا ہے، یہ اصل میں جھوٹ ہے۔ اور پھر بھی ہم مخالفین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر تم 12 ربیع الاول کو میلاد کی تاریخ نہیں مانتے اور تم 8 کو مانتے ہو، یا تم جس دن کو بھی مانتے ہو، کم سے کم تم اسی دن میلاد منا لو۔ تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے، تم سال میں جس دن بھی میلاد منانا چاہو تم میلاد تو مناؤ، اپنے نبی کی خوشی تو مناؤ، ہم خود تمہاری خوشیوں میں شامل ہونے آئیں گے اگر تم میلاد مناؤ گے۔ کم سے کم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن شیطان کی طرح افسوس تو ظاہر مت کرو، اپنا منہ تو مت لٹکاؤ۔ تمہیں جس دن میلاد منانا ہو تم اس دن میلاد منا لو، ہر دن میلاد منانا جائز ہے۔ مخالفین کا اعتراض نمبر 8 کہ 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہے اور اسی دن وفات کا دن ہے، تو پھر تم لوگ غم کیوں نہیں مناتے ہو، خوشی کیوں مناتے ہو؟ اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ کسی بھی صحیح دلیل سے 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ثابت ہے۔ آپ کی جو وفات کی تاریخ ہے جو صحیح دلیل سے نکلتی ہے وہ 2 ربیع الاول ہے۔ اس کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے، وہ یہاں پر نہیں بیان کر سکتا ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم اگر احتمال کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی وصال ہے اور اسی تاریخ کو ولادت ہے، تو پھر ہم خوشی کیوں مناتے ہیں اور وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو اس کا جواب ہم تو بعد میں دیں گے، بلکہ 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث جن کو ساری دنیا جانتی ہے، امام جلال الدین سیوطی، جن کی بہت مشہور کتاب تفسیر جلالین ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، خود دیوبندی بھی ان کی تفسیر جلالین پڑھے بغیر عالم نہیں بنتے۔ وہی امام سیوطی، انہوں نے 9ویں صدی ہجری میں اپنی کتاب میں اس بات کا جواب دے دیا تھا۔ آئیے ان کا جواب سنتے ہیں کہ اس دن وفات کا غم کیوں نہیں منایا جاتا اور ولادت کی خوشی کیوں منائی جاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کا وصال ہمیں غمگین کرنے والا بھی ہے، اور شریعت میں ہمیں نعمتوں پہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے، لیکن غم اور مصیبت کو چھپانے اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے شریعت نے پیدائش پر عقیقہ کرنے کا حکم دیا،
جو کہ اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے، جبکہ موت پر جانور ذبح کرنے یا ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے شریعت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اتنے بڑے محدث نے بتا دیا کہ اگر اسی دن وفات بھی مان لی جائے اور ولادت بھی مان لی جائے تو بھی وفات کا غم نہیں منایا جائے گا، بلکہ ولادت کی خوشی منائی جائے گی، کیونکہ اسلام نے غم منانے کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ خوشی منانے کے لیے حکم دیا ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ مخالفین کا اعتراض نمبر 9 کہ پیدائش کی خوشی تو پورے سال ہونی چاہیے، پھر تم نے ایک دن کیوں فکس کیا ہے سال میں کہ تم ایک دن خوشی مناتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پورے سال ہونی چاہیے اور ہمیں بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں پورے سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ایک ہی دن خوشی مناتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ایک دن کو زیادہ خاص کر رکھا ہے، اور کسی بھی جائز کام کے لیے کسی ایک دن کو خاص کرنا یہ جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے دلیل بھی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2821 پر امام مسلم حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرنے کے لیے جمعرات کا دن خاص کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ تقریر کرنا بھی ایک جائز اور نیک کام ہے، تو انہوں نے ایک دن کیوں خاص کیا تھا؟ وہ چاہتے تو روز تقریر کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو بغیر دن فکس کیے کسی بھی دن کبھی بھی تقریر کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک دن کو خاص کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ کسی بھی جائز کام کے لیے کسی دن کو فکس کرنا یہ جائز اور ثابت ہے۔ اعتراض نمبر 10 کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو پھر تم نے یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے بنا لی؟ یہ کہنا ہی اصل میں باطل ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ اردو کی مشہور لغت فیروز اللغت کے صفحہ نمبر 908 پر عید کے کیا معنی لکھے ہیں؟ عید کے معنی مسلمانوں کے جشن کا دن، خوشی کا تہوار اور نہایت خوشی کے لکھے ہیں۔ تو یعنی جس دن بھی مسلمانوں کے یہاں خوشی ہو اس دن کو عید کہا جا سکتا ہے، یہ فیروز اللغت سے ثابت ہے۔ تو کیا مسلمانوں کے لیے سال میں صرف 2 ہی دن خوشی کے لیے ہیں؟ اس کے علاوہ مسلمانوں کو خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جس دن بھی خوشی کا دن ہو اور جس دن بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہونے کا دن ہو وہ خوشی کا دن ہے اور وہ عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ آئیے ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری عیدیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خوان نازل فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تو نازل فرمائے گا تو ہم لوگ اس کو عید منائیں گے۔ تو جو ایک خوان ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ نعمت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو پھر جو بھلا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کے محبوب ہیں، جس دن وہ نازل ہوئے وہ دن کیسے عید کا دن نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1098، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بتایا ہے۔ تو اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور جمعہ سال میں 52 بار آتا ہے، تو 52 یہ عید ہو گئیں، اور پھر 2 وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، پھر تو اس طرح سے 54 عید ہو گئیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تو اب جو شخص خود کو مسلمان مانتا ہے اس کو جمعہ کو بھی عید ماننا پڑے گا، کیونکہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ تو پھر اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سال میں صرف 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کو ماننا پڑے گا کہ سال میں بہت ساری عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل سنیں۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں حدیث نمبر 773 پر حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید بتایا ہے۔ تو سال میں ایک بار عرفہ کا دن بھی آتا ہے، اس لیے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، بلکہ اسلام میں بہت ساری عیدیں ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو پھر عید میلاد النبی کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو اس کا جواب بھی سن لیں کہ جمعہ کا دن بھی عید ہے، ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا۔ اب رمضان میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو کیا تم عید سمجھ کے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہو، اس کو حرام سمجھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن بھی عید ہے، ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا، اور عرفہ کے دن تو روزہ رکھنا حجاج کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے یہ مستحب ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ ہر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ صرف 5 دن ہیں سال میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس میں ایک عید الفطر اور 4 ایام تشریق یعنی کہ 10ویں سے لے کر 13ویں ذوالحجہ تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی عیدیں ہیں، چاہے وہ جمعہ ہو یا عرفہ ہو یا سال میں جس دن بھی آپ عید مناتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر عید کی ایک نماز ہوتی ہے، تو بتاؤ عید میلاد النبی کی کون سی نماز ہے؟ تو یہ اعتراض بھی غلط ہے، کیونکہ ہر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے عرفہ کا دن بھی عید ہے، حدیث سے ثابت کر دیا، لیکن عرفہ کی کوئی نماز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہر عید کی ایک نماز ہوتی ہے۔ اب آخری اعتراض نمبر 11 کہ اگر ہم میلاد النبی منائیں گے تو یہ ہندوؤں کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی کنہیا کی پیدائش مناتے ہیں اور اس طریقے سے تم بھی میلاد النبی منا رہے ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ ہرگز بھی میلاد النبی منانا کسی کی مشابہت نہیں ہے اور اس طریقے سے مشابہت ثابت نہیں کی جاتی، ورنہ کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ کفار بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو تم بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، یہ مشابہت ہو گئی، حالانکہ ہمارے لیے تو سنت ہے۔ آپ یہ بھی کہیں گے کفار بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، تم بھی بیٹھ کر پانی پیتے ہو، تو مشابہت ہو گئی۔ کفار اپنی عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں، تم بھی اپنے عبادت خانے میں یعنی کہ مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہو، تو مشابہت ہو گئی۔ تو اس طریقے سے مشابہت ثابت نہیں ہوتی، یعنی کہ جس چیز پر اسلام کا حق ہے یا مسلمانوں کا حق ہے وہ کام کرنے سے مشابہت ہرگز بھی ثابت نہیں ہوتی، اس کو مشابہت نہیں کہا جاتا۔ جیسے کہ ایک مثال پیش ہے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے وجہ پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ ہمارا اس پر زیادہ حق ہے، ہم مسلمان ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، اس لیے عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم ہم مسلمانوں کو بھی دیا گیا۔ تو کیا وہاں پر مشابہت ہو رہی تھی؟ کیا وہاں پر ہم یہودیوں کی مشابہت کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، تو اگر ہم ان کی خوشی میں کوئی روزہ رکھتے ہیں تو اس پر ہمارا حق ثابت ہے۔ تو جس جگہ پر اسلام کا یا مسلمانوں کا حق ثابت ہو جائے وہاں پر مشابہت کا سوال نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ ہمارا مسلمانوں کا حق ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس پر کسی بھی طرح سے مشابہت کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور اس کو کفار کے کسی کام سے تشبیہ ہرگز بھی دینا جائز نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمام اعتراض کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر ان تمام اعتراض کے علاوہ کوئی نیا اعتراض آپ کے پاس موجود ہے جس کا جواب ہم نے اس ویڈیو میں نہ دیا ہو، ہم سے چھوٹ گیا ہو، تو آپ کمنٹ میں ہمیں وہ اعتراض لکھ کر بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔